اے اہل حدیث آج کل موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور آج کل بعض لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور کبھی کبھی اس غیر مقلد بھی کہتے ہیں۔ یہ اہل حدیث ہے یا غیر مقلد ہے یا ان کا کوئی تیسرا نام ہے؟ اصل نام ان کا اصحاب ظواہر ہے، یہ ظاہریہ ہے۔ اہل حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اہل حدیث بہت بڑے لوگ ہیں، جیسے امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داود، امام ضیلعی، دارقطنی، امام بہقی، خطیب بغدادی، اور اس طرح ابن عبد البر اندلوسی، اور اسی طرح ہمارے اکابر علماء شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا قاسم نانوتوی، اور مولانا انور شاہ کشمیری، شیخ القرآن غلام اللہ خان، شیخ القرآن محمد طاہر، اور اس طرح مولانا یوسف بنوری، مفتی محمد شفیع، مولانا ہزاروی، اور اس طرح مولانا رسول خان۔ یہ حضرات اصل میں اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث کا معنی ہے حدیث دانی میں مہارت رکھنے والے، جن کے پاس تاریخ کا علم ہو، جغرافیہ کا علم ہو، انساب العرب کا علم ہو، یعنی راوی کے رحلت، کوچ، سماع، لقاء، اخذ، ان سب چیزوں کا جب علم ہو اس کے پاس، اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو اہل حدیث کا نام کس نے دیا ہے، تو اہل ظواہر ہے، ظاہر حدیث پر چلنے والے ہیں۔ علماء حب و دب، مکی پر مکی مارنے والے ہیں۔ اب ان کو کیا پتہ اہل حدیث کا یا غیر مقلد؟ تو مجتہد کو کہتے غیر مقلد تو ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام اوزاعی ہے، لیث بن سعد ہے، اور سفیان ثوری ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہے۔ یہ حضرات، امام زہری، یہ اصل میں غیر مقلد ہے۔ تو لہذا ان حضرات کو اہل حدیث کہنا انتہائی ظلم ہے، نا انصافی، کیونکہ اہل حدیث بہت بڑے لوگ ہیں، اور ان کو غیر مقلد کہنا اور برے، کیونکہ یہ تو لکیر کے فقیر ہے۔ کلما حب و دبا، مکی پر مکی مارنے والے۔ سورۃ والعادیات زبان کا ترجمہ نہیں آتا ہے، غیر مقلد کہاں سے بن گئے؟ غیر مقلد تو مجتہد ہوا کرتے۔ یہ اہل میں اہل ظواہر ہے۔ اہل ظاہر سے مراد کون ہے؟ یہ اصل میں ایک بہت بڑا عالم گزر چکا ہے، اس کے پیروکار ہے، مقلد ہے، اور یہ کبھی کبھی تقلید اس کا بھی نہیں کرتے، اور یہ کبھی کبھی تقلید امر ترسل کا بھی، ہندوستان کا بھی تقلید کرتے۔ یہ اردو کے رسالوں کے مولوی ہے، صوتوں کے مولوی ہے، اور تمہیں ان کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کرتے ہو، اور کبھی موسوم کرتے ہو کس کے ساتھ؟ غیر مقلد کے ساتھ۔ یہ نام ان کو کس نے الائٹ کیا ہے؟ یہ نام تو ان کے ساتھ مناسب بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ابن حزم ظاہری رحمہ اللہ ایک عالم گزر چکا ہے اندلس کا، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، اور ان کے وہ ظاہر حدیث پر چلنے والے تھے۔ تو اسی وجہ سے ظاہر حدیث کے مذاہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تھا، فقہ کے ساتھ، استنباط کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو اسی وجہ سے ظاہر حدیث پر چلنے والے کو اہل حدیث کے، یعنی آج کل اہل ظواہر کہتے ہیں نہ، آج کل کے اہل اپنے نام جو ہے انہوں نے بدلا ہے، کس کے ساتھ؟ اہل حدیث کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ انصاف کی بات نہیں۔